آج سے کچھ 3 ہفتے پہلے آئی ایم ایف نے پاکستان کو ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی کے تحت دوسری قسط $1 ارب کی جاری کر دی۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے ایک کلائمیٹ ریزیلینس فنڈ کے تحت 1.3 بلین ڈالر کی رقم بھی جاری کرنے کی منظوری دے دی۔ یہ پاکستان کے معیشت کے لیے دونوں فیصلے بہت اہم ہیں، کیونکہ اس وقت پاکستان کی معیشت جس دور سے گزر رہی ہے اس میں کسی قسم کی فارن فنڈنگ جو ڈالرز کی شکل میں ہو وہ پاکستان کی معیشت کو اسٹیبلائز کرنے میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ لیکن پاکستان کا آئی ایم ایف کے ساتھ ایک عجیب لو ہیٹ ریلیشن شپ ہے۔ ہم اس سے مالی مدد کی درخواست بھی کرتے ہیں، قرض بھی لیتے ہیں، اس کے ساتھ معاہدے بھی سائن کرتے ہیں، لیکن اس کے اوپر تنقید بھی بہت کرتے ہیں۔ یہ تنقید بعض اوقات آفیشیل لیول پہ ہوتی ہے اور عوامی سطح پہ تو یہ تنقید بہت شدید ہوتی ہے، اور اکثر ہم ان کو الزام دیتے ہیں کہ ملک میں جو مہنگائی ہو رہی ہے، ملک کے اندر جو چیزوں کی کمی واقع ہو رہی ہے، امپورٹس کے اوپر پابندی لگے تو اس کا الزام بھی ان کے اوپر ہوتا ہے، تو ہم ان کو ہر چیز کا الزام بھی دیتے ہیں۔ لیکن حقیقت کیا ہے یہ سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان اپنی معیشت کو خود اچھے طریقے سے مینیج کرنے میں ناکام رہتا ہے۔ وہ تمام کام جو پاکستان کی حکومت کو اور اس کی گورننس کے تحت خود سے کر لینے چاہیے وہ نہیں کر پاتا۔ ہماری آمدنی جو ڈالرز میں ہے وہ کم ہے، اور ڈالرز میں ہمارے جو اخراجات ہیں وہ زیادہ ہیں۔ چنانچہ ہر سال کئی دفعہ ہمیں ملکوں کے پاس جا کے ڈالر کا قرض لینا پڑتا ہے، اور ایک قرض بڑھتا جا رہا ہے، اور اس قرض کو واپس کرنے کا کوئی انتظام موجود نہیں ہوتا۔ اب چونکہ یہ طے پا گیا ہے کہ بہت سے ملک جو پاکستان کو پہلے بائی لیٹرل یعنی دو طرفہ بنیاد پہ قرضے دے دیتے تھے، اور وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ اگر آئی ایم ایف قرض دے گا اور آئی ایم ایف کے ساتھ پاکستان کا کوئی معاہدہ ہوگا تو پھر وہ بھی قرض دے دیں گے، اور اگر آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ نہیں ہوگا تو پھر وہ بھی قرض نہیں دیں گے۔ تو اب ہماری ٹوٹل ڈپینڈنس اس بات پہ ہے کہ آئی ایم ایف ہمیں کلیئر ایک سرٹیفکیٹ دے ہمارے نظام کی بہتری کا کہ ہم چیزوں کو بہتر مینیج کر رہے ہیں، تو اس کے بعد پھر لوگ ہمیں قرض دیں گے۔ یہ نظام کیا ہے جس کو ہم بہتر نہیں کر پا رہے؟ اپنے اخراجات پہ ہم کنٹرول نہیں کر پا رہے، اپنی آمدنی کو بڑھا نہیں پا رہے، ٹیکس کا جو ہمیں بڑھانا چاہیے وہ بڑھا نہیں پا رہے، اور ٹیکس ان طبقوں کے اوپر عائد نہیں کرتے جو زیادہ ٹیکس دینے کی اہلیت بھی رکھتے ہیں اور ان کو ڈیزرو بھی کرتے ہیں کہ ٹیکس کیا جائے۔ جب بھی آئی ایم ایف ٹیکس بڑھانے کے لیے کہتا ہے تو ہم تنخواہ دار طبقے پہ یہ ٹیکس بڑھا دیتے ہیں، تو آئی ایم ایف پھر انہیں کہتا ہے کہ آپ یہ تنخواہ دار طبقے پہ نہ بڑھائیں، اپنے ٹیکس کی جو بیس ہے اس کو بڑھائیں۔ کرپشن کے اوپر ہم قابو نہیں پاتے، ہمارے پیسے بہت سے کرپشن میں ضائع ہو جاتے ہیں۔ ہم چیزوں کو جو ہماری اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں اور ہر سال وہ بلینز روپیز کا نقصان کرتی ہیں، ان کو ہم پرائیویٹائز نہیں کر پاتے۔ یہ ساری وہ چیزیں جو ہمیں خود سے معلوم ہیں، لیکن چونکہ یہ سیاسی طور پہ ایسے فیصلے ہیں جو مشکل فیصلے ہیں۔ ہمارے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ فیصلے کرنے سے بے روزگاری بڑھے گی، جو لوگ نوکری پہ لگے ہوئے ہیں لیکن کر کچھ نہیں رہے لیکن ان کی نوکری ختم ہو جائے گی۔ تو اس طرح کے مشکل فیصلے کرنے سے ہمارے سیاسی حکمران ریزسٹ کرتے ہیں، اس کے نتیجے میں ہمارا قرضوں کا بوجھ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ جب آئی ایم ایف کے ساتھ ہم یہ معاہدہ کرتے ہیں تو آئی ایم ایف کچھ شرائط طے کرتا ہے، اور ان شرائط میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنا ٹیکس بڑھائیں گے، آپ اپنے نقصانات کم کریں گے، جو آپ کی آرگنائزیشنز نقصان کر رہی ہیں مسلسل ان کو پرائیویٹائز کریں گے یا ان کا نقصان ختم کریں گے۔ یہ ساری باتیں وہ ہمارے معاہدے میں لکھی ہوتی ہیں۔ تو جب وہ کام جو ہم خود کرنے سے بار بار کترا رہے ہوتے ہیں وہ ہم ان کے دباؤ کے تحت کرنے پڑتے ہیں، تو پھر ہم بعض اوقات یہ الزام آئی ایم ایف پہ دھر دیتے ہیں کہ یہ تو آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے کی وجہ سے ہمیں کرنا پڑ رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے کی صورت میں اگر ہم یہ کام نہ کرتے تو پھر ہماری اکانومی ناکام ہو جاتی، اور یہاں پہ ہم بالکل دنیا کے سامنے ایسے ہو جاتے کہ ہمیں پھر کوئی قرض نہ دیتا اور ہم لوگوں کا قرض واپس نہ کر سکتے۔ تو یہ صورتحال سے بچنے کے لیے ہم آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں، اور آئی ایم ایف جو شرائط عائد کرتا ہے در حقیقت وہ پاکستان کی اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جب ستمبر 2024 میں ہم نے یہ معاہدہ سائن کیا تھا ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی کا، تو اس 18 ماہ کے عرصے میں ہماری انفلیشن کم ہوئی ہے، یعنی مہنگائی کی شرح کم ہوئی ہے، ملک کے اندر اسٹیبلٹی آئی ہے، فائنینشیل اسٹیبلٹی۔ اس کے نتیجے میں دنیا کے کئی ممالک ہمارے ساتھ انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں، ورنہ ہم ڈیفالٹ کے قریب پہنچ چکے تھے۔
اگر ہم IMF کی شرائط کو تسلیم نہ کرتے، IMF سے معاہدہ نہ کرتے، تو ہمارا ملک دیوالیہ ہو جاتا، ہم ڈیفالٹ ہو جاتے، لوگوں نے ہمارے اپنے قرضے واپس لینے کے لیے ہمارے ایسٹس کو قبضے میں لے لینا تھا، تو یہ پاکستان کے لیے بہت ہی بری خبر ہوتی۔ لہٰذا ہمیں IMF پہ الزام دھرنے کی بجائے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم اپنے ملک کی گورننس کے اوپر نگاہ رکھیں، اور اپنی حکومت، اپنے حکمرانوں کو اس بات کی ترغیب دیں کہ وہ مشکل فیصلے جو ہمیں IMF کے معاہدے کے تحت مجبوراً کرنے پڑتے ہیں، وہ ہم خود سے ایک ساورن کنٹری کی عزت دار حیثیت سے ہم وہ فیصلے خود کریں۔ کچھ عرصہ ہمیں مشکلات ہوں گی، لیکن پھر ہم صحیح راستے پہ چلے جائیں گے، اور یہ فیصلے تو ہمیں بہرحال کرنے پڑیں گے، IMF کے دباؤ کے تحت کریں یا خود اپنی مرضی سے کریں۔ تو بنیادی بات سمجھنے کی یہ ہے کہ ہمیں IMF کو الزام دینے کے بجائے اپنی گورننس کے نظام کو بہتر کرنا چاہیے، اور گورننس کا نظام جب تک بہتر نہیں ہوگا، ہماری معیشت بھی بہتر نہیں ہو سکتی۔ ابھی حال ہی میں جب IMF کا وفد پاکستان آیا تھا، جسے گورننس اینڈ کرپشن ڈائگنوسٹک اسسمنٹ مشن کہتے تھے، تو وہ یہ دیکھنے آیا تھا کہ IMF کے ساتھ جو ہم نے معاہدہ کیا ہے، وہ 18 ماہ میں ہم نے ان کے اوپر کوئی پابندی بھی کی ہے یا ہم ان کے اوپر ان کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ تو وہ یہ جائزہ مشن نے یہاں پہ مختلف لوگوں سے ملاقاتیں بھی کی، سول سوسائٹی سے بھی کی، حکومت کے لوگوں سے بھی ملاقات کی، اور تاریخ میں شاید پہلی بار چیف جسٹس آف پاکستان سے بھی ملاقات کی، جو ایک پہلی بار ہوا ہے، اس لیے کہ پاکستان کے اندر شاید قوانین اور انصاف کے نظام کے اندر ہی ہوتا ہے کہ کوئی انویسٹمنٹ کرنے آتا ہے تو اس کی جو پاکستان کے کاؤنٹر پارٹس کے ساتھ معاہدے ہوتے ہیں ان کے اوپر پابندی نہیں ہوتی، وہ عدالتوں میں جاتا ہے تو پھر سال ہر سال وہاں فیصلے نہیں ہوتے۔ تو شاید یہ ایک کنسرن رہا ہوگا جس کی وجہ سے وہ چیف جسٹس آف پاکستان سے بھی ملے۔ بہتر ہوتا کہ وہ رجسٹرار چیف جسٹس سے مل لیتے یا وزیر قانون سے مل لیتے، کیونکہ چیف جسٹس پاکستان کا منصب یہ نہیں ہے کہ وہ IMF جیسے وفود سے ملتا رہے اور ان کو کوئی یقین دہانی کراتا پھرے یا کوئی ایکسپلینیشن دیتا پھرے۔ لیکن بہرحال یہ ہوا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے عام طور پہ جو ہم یقین دہانی کراتے ہیں اس کے اوپر اعتماد نہیں ہوتا۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے، نمبر 1 اپنی گورننس کو بہتر کریں، ہم مشکل فیصلے سیاسی طور پہ خود کر لیں، اور تیسری بات یہ ہے کہ جو بین الاقوامی معاہدے ہیں ان کے اوپر پابندی کریں، تاکہ کسی کو پھر آ کے ہمارے چیف جسٹس آف پاکستان سے مل کے ان سے ایشورنسز نہ لینی پڑے۔ بہت شکریہ۔